کی ایک اور معروف اور بااثر خاتون گھریلو تشدد کا نشانہ بن گئی ہے۔ اب کی بار معروف سٹیج اداکارہ غزالہ عرف نرگس گھریلو تشدد کا شکار بنی۔ تشدد کرنے کے الزام میں ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اداکارہ نرگس کی مدعیت میں شوہر ماجد بشیر کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں تشدد اور گن پوائنٹ پر جان سے مارنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نرگس پر ان کے شوہر کے مبینہ تشدد کی اطلاع اداکارہ کے بھائی خرم بھٹی نے 15 پر دی تھی، جس کے بعد پولیس ایڈن سٹی میں واقع اداکارہ کے گھر پہنچی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ دونوں میاں بیوی میں پیسوں اور جائیداد کے معاملے پر جھگڑا ہوا۔ اداکارہ نرگس سے چند سال قبل انسپیکٹر ماجد بشیر سے شادی کی تھی۔ اداکارہ نے شادی کے بعد شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ گزشتہ چند سالوں سے لاہور میں بیوٹی سیلون چلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین، اس خبر کو بریک ورنے والے جو ہمارے ایک نیوز کے سینئر نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے متعارف کرواؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ ایکسکلوسیو فوٹیج دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداکارہ نرگس کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زبان تک کو جو ہے وہ زخم پہنچے، ان کے چہرے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے بازو، ان کا چہرہ کس بری طرح سے ان کے چہرے پہ تشدد کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھ سویلڈ ہے۔ یہ ماجد بشیر نے اگر کیا ہے جیسا کہ نرگس الزام لگا رہی ہیں، اگر تو ماجد بشیر صاحب کا یہ کرنا ہے تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ وہ خود قانون کے رکھوالے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک شوہر بھی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے۔ اگر تو میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر تو یہ الزام سچ ہے جیسا کہ نرگس کہہ رہی ہیں، تو پھر انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو اپنی بیوی پر تشدد کرنے کی، اور دوسرا خود قانون کے رکھوالے ہوتے ہوئے اس قدر بربریت کرنے کی۔ جس طرح نرگس نے پولیس افسران اپنے وکلا کو اور ایک نیوز سے بات کرتے اس نے یہ انکشاف کیا کہ جب آج صبح میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد گھر میں موجود تھی، نرگس نے الزام لگایا کہ ماجد بشیر نشے میں دھت اپنے گھر آیا، اسی گھر آیا جو فارم ہاؤس ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا۔ اب میں یہ ایک نئی بات، ایک بریکنگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں آفتاب اقبال، ان کی جو سابقہ بیوی ہے مریم، اس کو وہ اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ماجد بشیر پر جو الزام لگایا نرگس نے، یہ الزام نرگس کا ہے، نرگس کی طرف نرگس نے یہ الزام لگایا، اور یہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے ڈیفنس سی میں، اس کے جو ایس ایچ او ہیں اسد اقبال، اس نے اس بات کی تصدیق کی، اور ایف آئی آر میں بھی آفتاب اقبال کا اور کرن کا نام لکھا جو ایکس وائف ہیں، اور یہ کہا نرگس نے کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اسی فارم ہاؤس میں اس کو کرن کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر یہ کہا کہ مجھے کچھ زیور اور پیسے چاہیے۔ یہ نرگس کا الزام ہے۔ اور جو ایف آئی آر میں جو ایف آئی آر فوری درج کی جاتی ہے، یہ بات کیسے نکلی؟ نرگس نے سب سے پہلے اپنا جو بیٹا علی مرتضیٰ جو اس کینیڈا میں موجود ہے، اور دونوں ماں بیٹے کینیڈین نیشنل ہیں، انہوں نے نہ صرف کینیڈین امبیسی میں یہ شکایت کی، بلکہ علی مرتضیٰ نے کینیڈا سے اپنے ماموں کو لاہور میں فون کیا، پھر یہ بات سامنے آئی اور پولیس بھی حرکت میں آئی۔ ایس ایچ او جو ڈیفنس سی ہیں اسد، انہوں نے ہمارے ساتھ جو بات کی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ شاید یہ صلح ہو جائے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب کال چلی پھر پولیس افسران حرکت میں آئے۔ جب کینیڈین امبیسی میں شکایت گئی، اس کے بعد 10 منٹ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اور ماجد بشیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ ابھی 2 روز پہلے نگار چودھری ایک سٹیج آرٹسٹ ہے جس نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور اس نے یہ الزام لگایا کہ ماجد بشیر فارم ہاؤسز میں جو ہیں وہ ڈانس پارٹیاں کرواتے ہیں، اور مجھے بھی اکرم سب انسپیکٹر کے ذریعے اپروچ کیا گیا، چونکہ میں شادی کر چکی ہوں اور پہلے میں ان ڈانس پارٹیوں میں جاتی تھی، یہ نگار چودھری نے کہا، اب میں نہیں جا رہی تو میرے خاوند پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تو اس طرح کی شہرت ماجد بشیر کے بارے میں بہت سے پولیس افسران کو بھی پتہ ہے۔ اور اب جس طرح ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے 2 روز پہلے ایک مقدمہ خارج کیا ہے اسی سی اے نواں کوٹ کے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کا، جو انہوں نے لین دین کے تنازع میں ایک شخص کو پکڑ کر اس پہ چرس کا جھوٹا مقدمہ درج کیا، تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے خارج کیا۔ تو جہاں پر پولیس کے اس طرح کے سب انسپیکٹر اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، لاہور پولیس کے افسران جو ہیں وہ پازیٹیو سوچ بھی رکھتے ہیں، وہ فوری خارج بھی کرتے ہیں، اور ان کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ نرگس سے جو الزام اپنے شوہر پہ لگایا ہے، تو اب کیا گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ الزام بہت بڑا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کا میڈیکل بھی ہوا ہوگا، تشدد ثابت بھی ہو گیا ہوگا اس میں،
کا ایک اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش کی جائے گی یا کی جا رہی ہے، یا پھر واقعی پولیس سنسیریٹی سے اس مقدمے کو دیکھے گی؟ علی بھائی، جو نرگس کے والد ہیں ادریس، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. وہ صرف روز زیادہ رہے تھے اور بات کم کر رہے تھے کہ میری بچی بدقسمت ہے، اتنا نام کمانے کے باوجود، اتنا پیسہ کمانے کے باوجود اس شخص سے مہینے میں 3-4 بار مار کھاتی ہے، یہ اس کے باپ کا کہنا ہے. اور اس کے بھائی نے یہ انکشاف کیا کہ 20 دن پہلے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہم نے صلح کروا دی کہ میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں جو ہے وہ صلح کروا دی جائے. اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پکڑے جائیں گے کہ نہیں، یہاں پہ معروف اداکارہ یہاں پہ قتل ہوئی ہیں. کئی نادرہ فلم سٹار تھی، مرڈر ہو گیا، نہیں پتہ چلا. نینا ایک فلم سٹار مرڈر ہوئی. سابق SSP کراچی جو بہت ہی ایک اہم شخصیت کے قریبی ہیں، آج تک گرفتار نہیں ہوئے. وہ 1 مہینے میں 14 بار کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی واپس گئے. انہیں نینا کے قتل میں شامل تفتیش کرنے کے لیے لاہور بلوایا گیا اور وہ آئے. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو گرفتار کروا دیا جائے گا اگر آپ نہیں آئیں گے. وہ شامل تفتیش بھی ہوئے لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ماروی کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کئی اداکارائیں ایسی ہیں جن پر فائرنگ کی گئی. تو ان پر ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بڑے بااثر افسران سے. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے، تو پھر ان کو سپورٹ کوئی نہیں کرتا. جس طرح یہ مقدمہ اس لیے درج ہو گیا فوری کہ کینیڈین ایمبیسی میں شکایت گئی. لیکن پولیس افسران کا یہ کہنا ہے، جس طرح DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کا کہنا ہے کہ ہم میرٹ پر تفتیش کریں گے. اور جس طرح فوٹیجز بھی موصول ہو چکی ہیں پولیس کو ماجد بشیر کے آنے کی، جو نرگس نے ٹائم بتایا، اور جانے کی. اب نرگس کا یہ بھی انکشاف ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی فوٹیجز ہیں جو اس کا بھانجا فاروق موقع پر موجود تھا اس نے بنائی ہے، یا اس کا ایک کیمرہ ایسا جس میں وہ آ گئی ہے. وہ میڈیا کے سامنے اور پولیس افسران کے سامنے رکھے گی، جس میں ماجد بشیر تشدد کرتا بھی نظر آ رہا ہے. اب وہ کب یہ ویڈیوز سامنے لاتی ہیں یہ دیکھتے ہیں. اچھا، ان سے پہلے بھی ان پہ تشدد کیا گیا تھا، کیا اس وقت کوئی کارروائی ہوئی تھی شراح صاحب؟ جس طرح اس کے پوری فیملی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 3-4 بار مہینے میں ماجد بشیر جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے. لیکن ہم صلح اس لیے کروا دیتے تھے. اب جو نرگس جس گھر میں رہ رہی ہے وہ کئی کنال کا فارم ہاؤس ہے، ساتھ ہی اس کے کوٹھی ہے. نرگس کا یہ کہنا ہے کہ وہ میرے نام ہے اور میرا ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں. ماجد بشیر جو ہے وہ دونوں کو ہتھیانا چاہتا ہے. میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس نے میرے ساتھ محبت کی شادی کی ہے. اب مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، جس طرح کرن مریم کا نام لیا میں نے، کہ اس کو وہ اس فارم ہاؤس میں رکھنا چاہتے ہیں. تو میں اب اس کے خلاف ضرور کارروائی کراؤں گی اور سٹینڈ بھی کروں گی. جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے میں اس کو جیل بھی پہنچاؤں گی.